بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو آیت نمبر 58 سے 64 تک ترجمہ مکمل ہو چکا تھا. اب انشاءاللہ تفسیر دیکھیں گے. تو آیت نمبر 58 کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے ایک بار. یہ آیت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت لے تم سے الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام باندی وغیرہ. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچی ابھی بلوغت کی عمر کو یا پھر شعور کی عمر کو. منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، تین مرتبہ کیا کریں؟ اجازت لیں. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت جب تم اتار کر رکھتے ہو اپنے کپڑے ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے. لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہیں ہے تمہارے لیے اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ. بعدہن، ان کے بعد، یعنی ان تین اوقات کے بعد کوئی حرج، گناہ کے معنی یہاں حرج کے ہے، ٹھیک ہے، کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، جو طوافون کے معنی ہوتے ہیں پھرا کرنے والے، یعنی چکر لگانے والے. علیکم، تمہارے پاس. بعضکم علی بعض، یعنی تم میں سے بعض پر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے پاس تم آنے جانے والے ہو، یعنی چکر لگانے والے ہو. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے. لکم، تمہارے لیے. الآیاتی، آیتوں کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. جی تو دیکھیے شروع صورت میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صورت نور میں جو ہے اکثر احکامات جو ہے پردے سے، بے حیائی سے اور یہ فواحش کی روک تھام کے لیے آئے ہیں. اور انہیں کی مناسبت سے جو ہے معاشرت کے آداب، معاشرت کے احکامات وغیرہ بھی آئے ہیں. جیسے کہ پچھلی آیتوں میں بھی ہم دیکھیں، ابتدائی آیتوں میں اجازت کے احکامات ہیں، یعنی اجازت حاصل کے استئذان کے احکامات یاد ہوں گے آپ کو جب پڑھے تھے. استئذان کے احکامات یعنی گھر میں داخل ہونے کے، باہر سے جو بھی آتے تو اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بھی کئی مسائل، کئی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. پھر عورتوں کے جو ہے پردے کے احکامات بھی گزرے ہیں پیچھے. تو اب یہاں ان آیتوں میں جو ہے اقارب، یعنی قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور جو محرم رشتہ دار ہیں ہمارے، یعنی گھر میں ہی جو رہتے ہیں، اولاد ہے، بھائی وغیرہ جو بھی ہیں، تو یہ جو قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور جو گھر میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے کام والے ہیں، یعنی جو عورتیں جو کام والے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے تین خاص اوقات میں جو ہے استئذان کا حکم دیا گیا ہے. یعنی استئذان یعنی اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو استئذان کے آیتیں تھے، استئذان کے جو احکامات تھے، وہ جو ہے جو باہر سے جو ملاقات کرنے کے لیے داخل ہونا چاہتے تھے ان کے لیے تھے استئذان کے احکامات، چاہے وہ محرم ہو چاہے نامحرم ہو، جو بھی ہو، یعنی جو باہر سے آپ سے ملاقات کرنے آنا چاہتا ہے اس کے لیے احکامات تھے استئذان کے. اب یہاں پر جو گھر میں موجود ہے، جیسے کہ جو بھی ہے محرم رشتہ دار ہمارے جو گھر میں رہتے ہیں یا پھر کام والے جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے اجازت طلب کرنے کے احکامات آئے ہیں، ٹھیک ہے. جی تو تین اوقات ہیں جس میں جو ہے انسان جو ہے ایک تنہائی، خلوت چاہتا ہے، یعنی تنہائی چاہتا ہے، تنہائی میں رہنے کے اوقات ہیں تین. تو کون کون سے ہیں وہ اوقات؟ صبح کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے جو ہے ظاہر سی بات ہے ہم آرام کرتے رہتے ہیں، تو وہ وقت بھی انسان جو ہے تنہائی پسند کرتا ہے اور وہ آرام کرتا رہتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کی آرام میں
خلل ہو تو اس کو پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وقت ہے تنہائی کا اور پھر آرام کا اس کے۔ اور دوسرا ہے دوپہر کا وقت، دوپہر جیسے کہ ہم دوپہر کا کھانے کے بعد ہم قیلولہ کرتے، آرام فرماتے، تو وہ بھی ایک آرام کرنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وقت ہے تنہائی کا۔ تیسرا ہے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب ہم رات میں سونے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وقت ہے تنہائی کا۔ تو ان تین اوقات میں جو ہمارے محرم رشتہ دار گھر میں جو رہتے ہیں، اقارب جو ہیں، تو یہاں تک کہ جو چھوٹے نابالغ بچے بھی ہیں اور ہمارے گھر کے جو عام باندی یا پھر گھر کے کام والے جو ہیں، بعض گھروں میں رہتا ہے نا، بعض گھروں میں کام والے رہتے ہیں مستقل، یعنی ان کے پاس ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو جو ہے استئذان کا پابند، یعنی اجازت طلب کرنے کا پابند کیا گیا ہے کہ ان تین اوقات میں جو ہے تنہائی پسند کرتا ہے انسان، اسی لیے جو ہے ان تین اوقات میں ان کی جو خلوت گاہ ہے، یعنی ان کی جو آرام کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر جو ہے بغیر اجازت کے نہ جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایسے اوقات میں اکثر ہر انسان جو ہے آزاد بے تکلف رہنا چاہتا ہے، جیسے کہ ہم بھی جو ہے اگر کبھی دوپہر کے وقت ہے یا پھر رات کے وقت جب بھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، تو اپنے یعنی زائد جو کپڑے ہیں، جیسے کہ ہمارا دوپٹہ ہے، عورتیں اگر ہیں ہمارا دوپٹہ ہے وغیرہ سب نکال کر ہم آرام سے سونا چاہتے ہیں نا، آرام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر ان تین اوقات میں جو ہے شوہر اور بیوی بھی جو ہے اپنے جو بھی ہے، شوہر بیوی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف بھی ہوتے ہیں، یعنی دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ تو ان اوقات میں جو ہے کوئی بھی جو ہے دوسرا جو ہے اگر خلل کیا، بغیر اجازت کے داخل ہو گیا، تو ظاہر ہے کسی بھی انسان کو وہ پسند نہیں آتا، اس کی تنہائی میں، اس کے آرام میں وہ ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو خلل پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کی آرام میں خلل پیدا ہو، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت وہ دیا ہے، حکم دیا ہے کہ یہ تین اوقات میں جو ہے یہ سب جو گھر والے جو ہوتے ہیں وہ اجازت طلب کر کے داخل ہوں۔ اگر ایسا کبھی ضرورت بھی پڑ گئی تو اجازت طلب کر کے، جیسے کہ نوک کرنا ہے یا پھر آواز لگا کر داخل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ان آیات میں جو ہے خصوصی استئذان کے احکامات آئے ہیں کہ ان تین اوقات میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ آگے ہے دیکھیے لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یعنی ان تین اوقات کے بعد کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم جو ہے بغیر اجازت کی جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے ان تین اوقات کے علاوہ جو ہے ہر انسان جو ہے کام کاج میں، یعنی دن بھر جو کام کاج ہوتے ہیں ہمارے، اس میں مشغول ہوتا ہے، یہ آرام کے اوقات نہیں ہوتے نا، یہ تین اوقات کے علاوہ جو بھی اوقات ہوتے ہیں اس میں انسان اکثر جو ہے معمول رہتا ہے گھر میں کہ وہ تین اوقات میں کوئی آرام نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے کام کاج میں جو بھی اپنی مصروفیت ہوتی ہے دن بھر کی اس میں مشغول رہتا ہے۔ تو ان تین اوقات میں جو ہے بغیر اجازت کے آپ داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہر گھر میں جو بھی گھر والے رہتے ہیں، بچے ہیں، کام والے ہیں، جو بھی ہے ہمارے محرم جو رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا کیا روٹین ہے، ٹھیک ہے، گھر کا کیا روٹین ہے سب کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے جو جب آرام کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ اوقات میں جو ہے کوئی جو ہے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور جب جو ہے آرام کا وقت ہوتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے اپنے گھر کا کیا معمول ہے، کیا نظام ہے، تو جن اوقات میں جو وہ آرام فرماتے ہیں گھر والے، تو ان اوقات میں جو ہے ان کو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جی۔ تو ان تین اوقات کے علاوہ جو ہے جبھی بھی جو ہے داخل ہونا چاہ رہے ہیں، کوئی کام ہے، تو بغیر اجازت کے آپ داخل ہو سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہاں جو ہے لیس علیکم ولا علیہم جناح سے معنی گناہ نہیں ہے، بلکہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا، تو وہ مراد ہے یہاں پر، گناہ مراد نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو ہے بالغ مرد و عورت کو استئذان کا حکم دینا تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، لیکن نابالغ بچے جو شرعاً جو ہے کسی حکم کے مکلف نہیں ہے نا، ابھی جو نابالغ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ابھی جو ہے بالغ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ ان کو بھی اجازت طلب کرنا چاہیے؟ تو وہ جو ہے اصل میں حکم ہے، وہ اصل خطاب ہے بالغ بڑوں سے ہی خطاب ہے کہ وہ جو ہے اپنے چھوٹے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھا دے کہ ایسے اوقات میں بغیر پوچھے، بغیر اجازت طلب کرے اندر نہ آیا کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اکثر احادیث میں ہم سن چکے ہوں گے کہ بچوں کو جو ہے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ، ٹھیک ہے، نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے
تو ان کو جو ہے سختی کرو نماز نہ پڑھنے پر، ٹھیک ہے، مارو۔ تو اس طریقے سے یعنی جو ہم گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو، جو نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ہی ہم یہ آداب وغیرہ سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکم جو ہے اصل میں ہے بڑوں کو کہ وہ جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے، جو نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو طریقہ بتلائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ڈائریکٹ ان سے خطاب نہیں ہے، کس سے؟ چھوٹے نابالغ بچوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ بڑوں سے خطاب ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے سمجھائے کہ ان اوقات میں وہ اجازت طلب کر کے ہی جایا کرے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو جناح کا لفظ ہے، لیس علیکم جناح، تو جناح کے معنی جو ہے اس میں گناہ کے نہیں ہے، بلکہ کیا معنی ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، جی۔ اب اور اس میں جو آیت میں جو ہے الذین ملکت ایمانکم جو ہے، تو ملکت ایمانکم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر صرف باندیاں مراد ہے، غلام مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھا گیا تو ملکت ایمانکم میں دو بھی آتے ہیں، غلام بھی باندی بھی آتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے غلام جو یعنی مرد جو کام والے ہوتے ہیں وہ تو عورت کے لیے کیا ہے؟ نامحرم میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تو شمار جو ہے نامحرموں میں ہی ہوتا ہے، لیکن جو باندی جو کر کے جو کام والیاں ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے ان 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر باندیاں مراد ہے، یعنی جو عورتیں جو کام والیاں ہوتی ہیں وہ مراد ہے، جی۔ اب جو ہے اس میں جو ہے علماء اور فقہا کا اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ خاص استئذان جو ہے، جو یعنی گھر کے جو محرم رشتہ داروں کے لیے جو استئذان ہے، یہ اجازت طلب کرنا، یہ کیا واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ یعنی واجب یعنی ضروری ہے اس سے اجازت طلب کرنا، یا پھر مستحب ہے، یا پھر اور یہ بھی اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ حکم کیا اب بھی جاری ہے یا پھر منسوخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، پہلے تھا۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک جو ہے یہ آیت جو ہے محکم ہے، یعنی غیر منسوخ ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ محکم آیت ہے، یعنی عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، حکم جو ہے وجوب کے لیے ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر لیستأذنکم جو لفظ ہے وہ حکم کا لفظ ہے، چاہیے کہ تم اجازت طلب کریں، ٹھیک ہے۔ تو واجب ہے یہ حکم، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور یہاں پر یہ واجب ہونے کی وجہ بھی معلوم ہے ہم کو کہ 3 اوقات میں جو ہے آدمی جو ہے خلوت چاہتا ہے، یعنی تنہائی چاہتا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی بعض مشغول بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے جو ہے انسان جو ہے ان 3 اوقات میں جو ہے جو محرم رشتہ دار گھر میں جو رہتے ہیں لوگ، وہ جو ہے اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوں کمروں میں، ٹھیک ہے، جی۔ اگر کچھ لوگ جو ہے اس کی احتیاط کر لیں کہ ان اوقات میں بھی جو ہے یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی گھر میں جو ہے ان اوقات میں بھی آرام نہیں فرماتے، یا پھر جو ہے جیسے کہ اعضائے جو مستورہ، یعنی ہمارے جو سطر کے اعضاء ہے وہ جو ہے چھپانے کی ان اوقات میں بھی اگر عادت ڈال لیں، اور گھر کا جو گھر والے جو ہوتے ہیں اگر ان کو معلوم ہے کہ ان اوقات میں بھی جو ہے ہم بغیر اجازت طلب کر کے جا سکتے ہیں ان کے پاس، تو وہ الگ بات ہے۔ سب کے گھر کا ماحول سب کو معلوم رہتا ہے کہ کس طریقے کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، کب کون جو ہے آرام فرماتا ہے اور کس حالت میں رہتا ہے، اگر سب گھر والوں کو معلوم ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ بچوں کو تو جو ہے بچے اور جو کام والے ہیں ان کو تو زیادہ جو ہے بہتر ہے کہ وہ اجازت طلب کر کے جائیں، ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے، مستحسن ہے یہی۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزوں پر جو ہے گھروں میں عمل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک روایت میں جو ہے بڑی شدت کے الفاظ استعمال فرمائے اس بارے میں۔ تو روایت کیا ہے وہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک یہی آیت ہے، کون سی؟ استئذان، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یعنی جس میں جو ان آیتوں میں جس میں جو ہے محرم گھر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور نابالغ جو بچے ہیں وغیرہ کام والے جو ہیں ان کو جو استئذان کی تعلیم دی ہے، تو اس آیت پر جو ہے عمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ کون فرما رہی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ایک آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کون سی ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى،
جس میں جو ہے میراث کی تقسیم کے وقت وارثوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر مال جو ہے وراثت تقسیم کرنے کے وقت کچھ ایسے رشتہ دار بھی موجود ہو جن کا جو ہے یعنی میراث سے کوئی حصہ نہیں، یعنی ان کو میراث میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے وراثت کی تقسیم کے وقت، تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آیت ہے، تو اس پر بھی جو ہے عمل چھوٹ گیا ہے. تیسری آیت جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ آدمی ہے جو ہے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو. جیسے کہ آج کل لوگ اکثر معزز اور مکرم اور عزت والا کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اکثر ہمارا عام گھر یعنی عام سوسائٹی میں یہی رواج بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس مکان بنگلہ بڑا شاندار ہے، تو اس کی جو ہے عزت زیادہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تمہارے جو ہے تمہارے درمیان جو ہے سب سے عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ 3 آیتیں ایسی جن پر جو ہے لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور لوگوں پر شیطان غالب آ گیا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے تو اپنی باندی کو بھی اس کا پابند کر رکھا ہے کہ ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آیا کرے. ٹھیک ہے، تو یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ان 3 اوقات میں یعنی اجازت طلب کرنے کے بارے میں، میراث کی تقسیم کے وقت اس بارے میں، اور یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس 3 آیتوں میں جو ہے لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو استئذان اجازت طلب کرنے کی آیت ہے اکثر گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی رواج نہیں ہوتا. معمول بنانا چاہیے ہم کو، یعنی اپنے بچوں کو سب کچھ سکھانا چاہیے کہ ایسے اوقات میں جو ہے گھر میں یعنی اپنے روموں میں جو بھی ہے تنہائی کی جگہ ہوتی ہے، آرام کی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اجازت طلب کر کے آنا چاہیے. اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو سکھانا چاہیے. یہ جو آداب ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. یعنی اکثر گھروں میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن یہ جو قرآن کا ایک حکم ہے جس پر عمل جو ہے چھوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی جو ہے اگر ہمارے گھروں میں بھی اس بات کی وہ نہیں ہے، عادت نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو جو ہے اس کی عادت دلائیں، ماحول بنائیں. جی. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ 2 شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس استئذان اقارب یعنی یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس پر لوگ عمل نہیں کرتے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ ستیر یحب الستر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ستر رکھنے والا ہے اور ستر کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دراصل جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو اس وقت یعنی آپ کے زمانے میں جب آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے معاشرہ جو ہے بہت زیادہ سادہ تھا. نہ لوگوں کے پاس وہاں پر دروازے تھے اس وقت، نہ دروازے اگر تھے تو اس پہ پردے لگے ہوئے نہیں تھے، نہ گھر کے اندر جو ہے ایسا یعنی پردے دار مسہریاں وغیرہ تھے. تو اس وقت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ آدمی کا نوکر ہے یا پھر اولاد ہے، بیٹا بیٹی اچانک آ جاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 3 وقتوں میں استئذان کی پابندی لگا دی تھی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب لوگوں کے پاس دروازے لگ گئے، پھر اور دروازوں میں پردے بھی آ گئے، اور گھر میں بھی جو ہے پردے والے جو مسہریاں جو ہوتے ہیں وہ لگ گئیں، تو لوگوں نے کافی سمجھا کہ بس یہ پردہ کافی ہے، اب استئذان کی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فرماتے کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما. تو خیر بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس دوسری روایت سے اتنی بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات کا اندیشہ نہ ہو کہ آدمی جو ہے بیوی کے ساتھ مشغول ہو، یا پھر جو ہے اپنے ستر کے جو اعضاء ہیں وہ کھولے ہوئے ہو اور کسی کے آنے کا احتمال ہو، تو ایسے حالت میں جو ہے بہتر ہے اجازت طلب کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی لیے چاہے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس دروازے بھی ہے، پردے بھی ہے وغیرہ سب ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ گھر میں بھی اگر پردہ ہے، دروازہ سب ہے، پھر بھی جو ہے نوک کر کے اجازت طلب کر کے جانا زیادہ بہتر ہے، مستحسن ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اب آگے کی آیتیں دیکھیے، اگلی آیت جو آیت نمبر 59 تو وہی ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی جب یہ جو بچے بالغ ہو جائیں تمہارے، تو ان کو چاہیے کہ جب بھی یعنی بالغ ہونے کے بعد بھی اسی طریقے سے اجازت طلب کریں جیسے کہ پہلے طلب کرتے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ اسی طرح واضح اپنے آیتوں کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو جس طریقے سے بچے جو ہے نابالغ بچے پہلے استئذان کرتے تھے یعنی اجازت طلب کرتے تھے، اسی طریقے سے بالغ ہونے کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 دیکھیے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، یعنی والقواعد، قواعد کے معنی خانہ نشین بوڑھی عورتیں، ٹھیک ہے، قواعد من النساء یعنی خانہ نشین بوڑھی عورتیں، اللاتی وہ جو کہ لا یرجون نکاحن یعنی وہ آرزو نہیں رکھتی، امید نہیں رکھتی، کس چیز کی؟ نکاحن، نکاح کی امید نہیں رکھتی، تو کیا ہے؟ فلیس علیہن جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، کہ کے یضعن ثیابہن، کہ وہ نکال دے کیا، اتار کر رکھ دے اپنے وہ کپڑے، ٹھیک ہے، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی زینت کو، اور اگر وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ بچے یا پھر پاک دامن رہیں، خیرن بہتر ہے، لہن ان کے لیے، اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ علم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جی، تو پچھلی آیتوں میں جیسے کہ سورہ نور کی ابتدائی آیتوں میں پردے کے احکامات وغیرہ بھی تھے عورتوں کے، تو اب یہاں پر جو ہے ان عورتوں کا یعنی ان بوڑھی عورتوں کا ذکر ہے جو ہے نکاح کی رغبت نہیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے معاشرے میں ہمارے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، تو جو ہے ابھی نکاح کی ان کو رغبت نہیں ہے، نہ ان کو امید ہے، نہ کوئی ان سے نکاح کا وہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے قابل ہے وہ، تو ان کے لیے جو ہے پردے کے احکام میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ جو اجنبی لوگ ہیں، جو نامحرم ہیں، وہ جو ہے محرم کے مثل ہے ان کے لیے، یعنی جن اعضاء کا چھپانا جو ہے اپنے محرموں سے ضروری نہیں ہے، اس بوڑھی عورت کے لیے بھی نامحرموں سے بھی ان کا چھپانا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ محرم کے سامنے ہم کیا کھلا رکھ سکتے ہیں؟ اپنا چہرہ اور ہتھیلی وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے جو محرم رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، شوہر کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں میں، باپ ہے، ٹھیک ہے، مامود، جو بھی ہے، جو بھی ہمارے محرم رشتہ دار ہیں، تو ان کے سامنے ہم جیسا رہتے ہیں، تو بوڑھی عورتوں کے لیے نامحرموں کے سامنے بھی ویسا یعنی اس حالت میں رہ سکتے ہیں، یعنی چہرہ وغیرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک سہولت دی گئی، ایک چھوٹ دی گئی ہے، کیونکہ وہ ابھی نکاح کی رغبت بھی نہیں رکھتے اور ابھی وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بوڑھی عورتیں ہیں تو ان کو اتنا سب سنبھالنا، برقع وغیرہ سب مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی چھوٹ رکھی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے اگر چاہے تو اس قید سے وہ نکل سکتی ہے، یعنی اپنے اعضاء جو محرم کے سامنے کھلا رکھتی ہیں، چہرہ وغیرہ وہ کھلا نامحرموں کے سامنے بھی رکھ سکتی ہیں، بشرط یہ کہ بن سنور کر زینت کر کے نہ بیٹھے، یعنی اس کا مطلب اب ہم نامحرموں کے سامنے نکل سکتی ہیں بوڑھی عورتیں، یعنی اپنا چہرہ وغیرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورا میک اپ میں پورا بن سنور کر نہ آئے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اسی لیے آیت میں غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی زینت کو، ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پر شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، یعنی اگر چہرہ آپ کھلا رکھ رہے وغیرہ تو جو ہے آپ پورا میک اپ وغیرہ کر کے، چاہے آپ یعنی اکثر ہوتی ہے نا بعض بوڑھی عورتیں بھی شوقی مزاج کی، تو میک اپ وغیرہ کر کے جو ہے نہ آئے سامنے، ٹھیک ہے، اسی لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ اگر وہ بچے یعنی اگر وہ جو ہے نامحرموں کے سامنے بھی پردہ ہی کریں تو پھر بہتر ہے ان کے لیے یہ بات، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اگر وہ بچنا چاہتی ہیں، اگر وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو بہت بہتر ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی یعنی ایک چھوٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے لیے کہ اگر وہ نہ چاہیں تو نہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر بہتر ہے وہ
پردہ ہی کرے تو جی. تو یہ 3 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی. آگے سے عنوان الگ ہے. آیت نمبر 61 سے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یہ جو آیت ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا الگ عنوان ہے. انشاءاللہ اس کا کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا آج کا؟ تو جی چلیے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.